الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یعصی نعماه العارضون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ووطد بالسحور میدان ارضه والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره عزاداران سید الشہداء ماتم داران مظلوم کربلا، جو غم ہم نے محرم کا چاند دیکھنے کے بعد شروع کیا تھا پہلی محرم سے، ہم روتے ہوئے گریہ کرتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے شب عاشور میں آ گئے۔ شب عاشور یہ بھی قیامت کی رات ہے۔ اے رونے والو آج قیامت کی رات ہے، شہزادیوں پر کرب و مصیبت کی رات ہے۔ کل فوج شام فتح کے باجے بجائے گی، درے لئیں کے زینب دلگیر کھائے گی۔ اترے گا جب کہ دودھ تو کس کو پلائے گی، اے نینوا تو کس کو تھپک کر سلائے گی۔ اور جی بھر کے دیکھ لو کہ زیارت کی رات ہے، اے رونے والو آج قیامت کی رات ہے۔ عزادارو، شب عاشور میں جناب زینب کا دل قابو میں نہیں رہتا تھا۔ جب پتہ چلا کہ شمر لشکر لے کر کربلا میں آ گیا ہے، حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، جناب زینب کو سکون نہیں ملتا تھا، گریہ کر رہی ہیں، بے قرار ہیں۔ کبھی علی اکبر کے خیمے میں آتی ہیں کہ شاید علی اکبر کو دیکھ کر سکون مل جائے، مگر ان کا نام بھی شہداء کی فہرست میں ہے۔ کبھی قاسم کے خیمے میں آتی ہیں، وہاں بھی سکون نہیں ہے، ایک ایک کے خیمے میں۔ مگر بعد میں کہا فضہ ذرا میرے بھائی کو خیمے میں بلایا جائے۔ امام حسین خیمے میں آئے، شب عاشور ہے، جناب زینب نے بھائی کو سلام کیا، بھائی نے بہن کے سلام کا جواب دیا، تو جناب زینب فرماتی بھیا صبر کیسے ہوگا، دل کو قرار نہیں آ رہا ہے، دل بڑا گھبرا رہا ہے، بھیا کوئی ایسی بات بیان کر دو جس سے دل ٹھہر جائے۔ تو امام حسین فرمانے لگے بہن زینب دیکھو، ہم سے بہت بہتر تھے ہمارے نانا رسول خدا، وہ بھی دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم سے بہت بہتر تھی ہماری اماں، وہ بھی دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ ہم سے بہت بہتر تھے ہمارے بابا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ کیا محبت تھی ہمیں اپنے بھائی حسن سے، وہ بھی چلے گئے۔ بہن ایک دن تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو جناب زینب تڑپ کے کہتی ہے بھیا کیا کوئی بھائی اپنی بہن کو اپنی موت کی خبر اس طرح سے سناتا ہے؟
امام حسین نے جناب زینب کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا، کہا بہن زینب جتنا رونا ہے آج رو لو، کل مت رونا۔ عزیزانو آج اس لیے گریہ کرنا ہے کہ جناب زینب رو رہی ہیں، اور کل ہمیں اس لیے رونا ہے کہ سکینہ رو رہی تھی، پشت خیمہ پر ایک بی بی رو رہی تھی۔ عزیزانو شب عاشور رات بیت رہی ہے۔ شب عاشور میں جب امام حسین نے اپنے اصحاب کا جائزہ لیا، اصحاب اپنے اپنے خیموں میں گئے، اور امام حسین جناب زینب کے خیمے میں ہیں۔ اصحاب تسبیح و تحلیل میں مشغول، تلاوت قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں، تسبیح کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہلال ابن نافع امام حسین کے خیمے کے باہر بیٹھا ہوا ہے، خیمے کے اندر جناب زینب ہیں اور امام حسین ہیں، اور جناب زینب پوچھ رہی ہیں بھیا کل کیا ہوگا؟ کہ بہن جنگ ہوگی۔ کہ جنگ ہوگی؟ کہاں؟ کہ بھیا تو پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما بھی لیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ عین موقع پر آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ بس یہ سننا تھا۔ ہلال ابن نافع نے سن لیا کہ بہن زینب بھائی سے کہہ رہی ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو آزما بھی لیا ہے یا نہیں۔ یہ دوڑتا ہوا آیا اصحاب کے خیمے میں، کہا تم کیا اپنے اپنے اسلحے کو چمکا رہے ہو؟ ارے علی کی بیٹی کو ہمارے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ تو صحابہ مشورہ کرنے لگے کیا کیا جائے کہ علی کی بیٹی کو ہم پر اعتبار آ جائے۔ ایک نے دوسرے کو مشورہ دیا جس پر تلواریں ہیں وہ تلواروں کو اپنی گردنوں پر رکھ لیں، جن پر نیزے ہیں ان کو نیزوں کو اپنے سینے پر رکھ لیں، اور ساری رات ہلال ابن نافع کی سربراہی میں جناب زینب کے خیمے کی سارے اصحاب حفاظت کرتے رہے۔ میں کہوں گا ہلال آج تم شب عاشور میں جناب زینب کے خیمے کی حفاظت کر رہے ہو، ارے کل شام غریبہ میں بھی خیال رکھنا یہ خیمے جل نہ جائیں۔ عزیزانو رات بیت رہی ہے، رات بیت رہی ہے، ابھی آدھی رات گزری، امام خیمے سے نکلے، میدان کی طرف چلے، سناٹا ہے۔ ہلال نے دیکھا کہ نبی کا نواسہ تنہا میدان کی طرف جا رہا ہے، ہلال بھی پیچھے پیچھے چلے۔ امام نے پلٹ کر دیکھا یہ کون آ رہا ہے؟ کہا مولا میں ہوں ہلال۔ کہا کیوں آ رہے ہو؟ مولا میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ نبی کا نواسہ رات کے سناٹے میں تنہا میدان کی طرف جائے۔ مولا دشمنوں کا ہجوم ہے، مولا بغیر اجازت آ تو رہا ہوں، مجھے آنے کی اجازت دیجیے۔ امام نے کہا اچھا تم آنا چاہتے ہو تو آؤ ہمارے ساتھ۔ اب امام ہلال کو لیے ہوئے ایک جگہ پر رکے، کہیں سے کانٹے صاف کر رہے ہیں، کہیں سے پتھر ہٹا رہے ہیں، کہیں سے جھاڑیاں صاف کر رہے ہیں۔ تو ہلال کہتے مولا یہ پتھر کیوں ہٹا رہے ہیں، یہ کانٹے صاف کیوں کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم، میں جانتا ہوں کون کہاں پر شہید ہو کر گرے گا، قتل ہو کر گرے گا، میں چاہتا ہوں کانٹوں کو صاف کر دیا جائے تاکہ جب گھوڑے سے گرے اس کے کوئی کانٹا نہ چبھ جائے۔ آزادارو ہلال گریہ کر رہے ہیں۔ اب امام ہلال کو لیے ہوئے ایک جگہ رکے، فرمانے لگے ہلال پہچانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ ہلال نے کہا نہیں مولا نہیں معلوم۔ فرمایا ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا 18 برس کا کڑیل جوان علی اکبر سینے پر برچھی کھانے کے بعد ہمیشہ کے لیے سو جائے گا۔ علی اکبر نے گریہ کیا، ہلال نے ماتم کرنا شروع کیا۔ امام نے فرمایا ہلال اپنے آنسوؤں کو روکو، ہمارے ساتھ آؤ۔ اب امام ہلال کو لیے ہوئے ایک آگے بڑھے، فرماتے ہلال پہچانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ مولا نہیں معلوم۔ امام فرماتے ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کا لاشا پامال کر دیا جائے گا۔ ہلال نے رونا شروع کیا، ماتم شروع کیا۔ امام فرماتے ہلال اپنے آنسوؤں کو روکو، ہمارے پاس آؤ۔ امام آگے بڑھے، فرات کے کنارے آئے، فرمانے لگے ہلال پہچانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ ہلال کہتے مولا نہیں معلوم۔ امام فرماتے ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا 32 برس کا بھائی اپنے بازو کٹا کر ہمیشہ کے لیے سو جائے گا۔ ہلال نے گریہ کیا، ماتم کرنے لگے۔ امام فرماتے ہلال ہمارے ساتھ آؤ، اپنے آنسوؤں کو روکو۔ اب امام ہلال کو لیے ہوئے ایک بلندی پر آئے، فرمانے لگے ہلال پہچانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟
ہلال کہتے ہیں مولا نہیں معلوم. امام فرماتے ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے علی اصغر کے لیے سوال آپ کروں گا اور وہ تیر ظلم کا نشانہ بنایا جائے گا. عزادارو ہلال نے رونا شروع کیا. امام فرماتے ہلال ذرا صبر سے کام لو, اپنے آنسوؤں کو روکو. اب امام ہلال کو لیے ہوئے ایک نشیب کی طرف بڑھے, فرمانے لگے ہلال ذرا ہمارے ساتھ آؤ. امام نے آواز دی ہلال نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر امام آواز دیتے ہیں ہلال کوئی جواب نہیں دے رہے. اب جو امام نے پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا, ہلال کا جسم کانپ رہا ہے. کہ مولا ذرا رک کر یہاں سنیے, کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. وہ کون بیوی ہے جو یہ کہہ رہی ہے اے میرے لال کیا آج ہی کے لیے چکیاں پیس کر پالا تھا؟ امام نے فرمایا ہلال تم نے پہچانا نہیں, یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہیں. ہاں عزادارو ایک ماں اپنے بیٹے کو مصیبتوں میں تنہا کیسے چھوڑ دے. ہلال نے رونا شروع کیا. امام فرماتے ہلال ذرا صبر سے کام لو, ہمارے ساتھ آؤ. امام سب کو جگہ بتاتے رہے. عزادارو ساری رات گزر رہی ہے یہاں تک کہ صبح عاشور نمودار ہوئی, وقت گزرنا شروع ہوا. امام وہ وقت بھی آیا, عصر کا ہنگام آیا. امام تنہا ہوئے وہ نظر یمینا و شمالا. ایک مرتبہ آواز بلند کی حل منا سرن ینصرنا, ہے کوئی جو میری آواز پہ لبیک کہے. تو ایک مرتبہ جنات آگے بڑھے, مولا ہم مدد کو آئے. فرمایا نہیں حسین تمہاری مدد نہیں دے گا. پھر آواز دی حل من ذابن یذب عن حرم رسول اللہ, ارے ہے کوئی جو میرے حرم کے پردے کو بچائے. تو ایک مرتبہ نشیب سے دکھیا ماں کی آواز آئی, اے میرے لال کیا یہ فاطمہ مدد کو آئے؟ فرمایا اما علی اصغر ابھی میرا زندہ ہے. جب آواز بلند کر رہے تھے حل منا سرن ینصرنا, اور یہ آواز علی اصغر نے گہوارے میں سنی. علی اصغر نے جھولے سے اپنے آپ کو گرا دیا. امام خیمے میں آئے, فرمانے لگے رباب لاؤ علی اصغر کو ہمیں دے دو, میں اسے مقتل میں لے جا کر سوال آپ کروں گا, شاید پانی مل جائے. اب امام حسین علی اصغر کو لیے ہوئے ابا کے دامن کا سایہ کیے ہوئے ایک بلندی پر آئے. دشمنوں نے سمجھا کہ حسین ہمارے اور اپنے درمیان صلح کے لیے قرآن لا رہے ہیں. علی اصغر قرآن تو نہیں تھے, قرآن ناطق کے پارے تھے. فرمانے لگے اے ظالموں, اگر تمہاری نظروں میں خطاوار ہوں تو اس بچے نے کیا خطا کی ہے؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, اسے 2 قطرے پانی پلا دو. جب امام نے یہ کہا تو ظالم آپس میں کہنے لگے حسین سچ کہہ رہے ہیں, اس شیر خار کو پانی پلا دینا چاہیے. اتنے میں فوج کا رنگ بدلا. عمر سعد نے خیال کیا کہ ایسا نہ ہو کہ فوج حسین کا ساتھ دینے لگے. کہا نا ہرملا اختا کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے. بس یہ سننا تھا. مشہور تیر انداز آگے بڑھا, تیر کو کمان میں جوڑا, امام حسین کی طرف رہا کیا. بچے نے اس تیر کو اپنی گردن پر لے لیا. بچہ امام کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا, خون بہنے لگا. اس خون کو امام نے اپنے ہاتھوں میں لیا. اب کیا کرے امام, کبھی آگے بڑھ رہے ہیں کبھی پیچھے ہٹ رہے ہیں. کل عمل کیجئے گا روز عاشورہ کا انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حسین کی بے کسی ہے, کیسے خیمے میں جائے, اس خون کا کیا کرے. آسمان کی طرف پھینکنا چاہا, آسمان سے آواز آئی اے حسین اگر اس خون کا ایک قطرہ آسمان پر آ گیا تو قیامت تک بارش نہیں ہوگی. پھر امام نے اس خون کو زمین کی طرف پھینکنا چاہا, زمین سے آواز آئی اے حسین اگر اس خون کا ایک قطرہ زمین پر آ گیا تو قیامت تک اناج پیدا نہیں ہوگا. عزادارو اب جتنی بھی بارش ہو رہی ہے, جتنا اناج زمین پر پیدا ہو رہا ہے, یہ سب صدقہ ہے علی اصغر کا. اس صدقے کو کھا کر کچھ نمک حلال بن گئے, کچھ نمک حرام ہو گئے. نمک حلال وہ ہیں جو محرم کا چاند دیکھنے کے بعد صفحہ عزائے امام حسین بچھا دیتے ہیں, مجلسوں کا گریے کا ماتم کا اہتمام کرتے ہیں. اور نمک حرام وہ ہیں جو ان مجلسوں کو رونے کو گریہ کو بدعت بتانے لگے. عزادارو اس ساری کائنات کا سسٹم جو چل رہا ہے
علی اصغر کے خون سے چل رہا ہے. اب امام نے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر مل لیا. عزاداروں میں کہوں گا علی اصغر تمہارے خون میں کیسی تاثیر ہے کہ امام نے اس خون کو اپنے چہرے پر ملا. کیسی حالت میں نانا رسول خدا سے ملاقات کروں گا. اب امام علی اصغر کو لیے ہوئے خیمے میں آئے, آ کر آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جاؤ. یہ سن کر سب سے پہلے سکینہ آ گئی تو بابا میں سمجھ گئی آپ علی اصغر کو پانی پلا لائے, علی اصغر آپ کو پیارا ہے. بابا میں پیاسی رہ گئی. امام نے فرمایا بیٹی ایسا نہیں ہے. ابا کا دامن ہٹایا. رباب نے سوال کر لیا آقا یہ آپ کے چہرے پر خون کیسا ہے؟ کہا یہ علی اصغر کا خون ہے. میں اسی حالت میں نانا رسول خدا سے ملاقات کروں گا. اب رباب نے بھی علی اصغر کے خون کو لیا, اپنے بالوں میں ملنا شروع کیا کہ میں بھی اسی حالت میں جناب سیدہ سے ملاقات کروں گی. عزادارو اب امام حسین علی اصغر کو لیے ہوئے پشت خیمہ پر آئے. تلوار سے قبر کھودی. اس کو میر انیس نے کہا شمشیر سے کھودی لہد اصغر بے شیر. شمشیر سے کھودی لہد اصغر بے شیر. جس وقت رکھی قبر میں وہ چاند سی تصویر, جس وقت رکھی قبر میں وہ چاند سی تصویر. صابر تھے برش کے شہ والا نکل آئے. اتنا روئے کہ قبر تر ہو گئی. صابر تھے برش کے شہ والا نکل آئے. نزدیک تھا کہ منہ سے کلیجہ نکل آئے. ہاتھوں سے تیری قبر بنائی نہیں جاتی. اصغر تیری تصویر مٹی میں چھپائی نہیں جاتی. ننھی سی قبر کھود کر اصغر کو گاڑ کر شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر. آسمان سے آواز آئی حسین علی اصغر کی قبر چھوڑ کر ہٹ جاؤ, اس کے لیے پالنے والی جنت میں موجود ہے. عزاداروں قبر پر چھڑکنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے, مگر پانی کہاں تھا. امام حسین نے آنسو بہائے, قبر تر ہو گئی. ادھر خیمے میں کوہرام برپا ہوا. اب علی اصغر کے جھولے کی آپ زیارت کریں گے. آئیے ہم ام رباب کو پرزا تعزیت پیش کریں. رباب تمہارا 6 مہینے کا اصغر دنیا سے چلا گیا, وہ تیرے ظلم کا نشانہ بنایا گیا. بی بی ہم تسلیت و تعزیت دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں. بی بی ہماری تسلیت و تعزیت کو قبول فرمائیے گا. واہ حسینہ والی اکبرہ کی آوازیں بلند ہونے لگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ایام